آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے گئے تیسرے اور فیصلہ کن ٹی20 میچ کی۔ یہ 3 اگست 2025 کو لاڈرہل امریکہ میں ہوا تھا۔ جی ہاں، سیریز 1-1 سے برابر تھی تو یہ میچ بہت ہی اہم تھا، دونوں ٹیموں پر پریشر تھا۔ بالکل، اور ہمارے پاس اس میچ کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں جن کی بنیاد پر ہم آج ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ ہوا کیا، اور خاص طور پر پاکستان نے یہ سیریز 2-1 سے جیتی کیسے۔ صحیح، اور یاد رہے کہ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ ہاں، جو کہ ایک بڑا فیصلہ تھا اس میچ میں۔ تو بیٹنگ کیسی رہی پاکستان کی؟ آغاز تو بہت ہی شاندار تھا، ہے نا؟ ارے آغاز تو زبردست تھا۔ اوپنرز صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب دونوں نے کمال کر دیا۔ صاحبزادہ فرحان نے 74 رنز بنائے، وہ بھی صرف 53 گیندوں پر، 5 چھکے۔ جی، اور دوسری طرف سائم ایوب نے بھی 66 رنز اسکور کیے 49 گیندوں پر، تقریباً 140 رنز کی شراکت داری۔ اس نے تو میچ کا نقشہ ہی سیٹ کر دیا۔ واقعی اس پارٹنرشپ نے تو ویسٹ انڈیز کو بالکل بیک فٹ پر دھکیل دیا تھا۔ کیا لگتا ہے، یہ صرف بلے بازوں کی عمدہ فارم تھی یا ویسٹ انڈیز کی بولنگ میں کچھ کمی نظر آئی شروع میں؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں تھیں۔ فرحان اور ایوب بلا شبہ بہت اچھے ٹچ میں نظر آئے، پچ کو جلدی سمجھ لیا انہوں نے، لیکن ویسٹ انڈیز کے بولرز بھی پاور پلے میں تھوڑا یوں کہیں کہ لائن اور لینتھ سے بھٹکے ہوئے لگے۔ ہاں، جس کا پورا فائدہ اٹھایا ان دونوں نے۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر پاکستان نے 20 اوورز میں 189 رنز بنا ڈالے 4 وکٹ پر۔ یہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں چیلنجنگ ٹوٹل تھا۔ اگرچہ بیچ میں کچھ وکٹیں گریں، جیسے حسن نواز اور محمد حارث جلدی آؤٹ ہو گئے تھے۔ جی، وہ تھوڑا سا مومنٹم ٹوٹا تھا، لیکن آخر میں خوشدل شاہ اور فہیم اشرف نے جو 10-11 رنز جوڑے، اس سے اسکور 190 کے قریب پہنچ گیا۔ صحیح، تو 190 کا ہدف ٹی20 میں بڑا ہدف ہوتا ہے۔ ویسٹ انڈیز کا جواب کیسا رہا؟ شرفین ردرفورڈ کا نام تو بہت سننے میں آیا۔ ردرفورڈ نے تو واقعی ایک طوفانی اننگز کھیلی۔ صرف 33 گیندوں پر 51 رنز، 3 چھکے 4 چوکے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اکیلے ہی میچ نکال لے جائیں گے۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہوتا ہے ٹی20 میں؟ اتنا بڑا ہدف اور صرف ایک کھلاڑی پر انحصار؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ ردرفورڈ کی اننگز اپنی جگہ لاجواب تھی، مگر ٹی20 میں خاص طور پر بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے آپ کو پارٹنرشپس چاہیے، اور وہ نہیں مل سکے۔ جی بالکل، دوسرے اینڈ سے وکٹیں گرتی رہیں۔ ایلک ایتھنیز نے تیز شروع کیا مگر آؤٹ ہو گئے۔ شائی ہوپ بھی کچھ خاص نہیں کر سکے۔ اور روسٹن چیز کا ریٹائرڈ ہرٹ ہونا، وہ کتنا بڑا دھچکا تھا؟ وہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ وہ 15 رنز پر کھیل رہے تھے، سیٹ ہو رہے تھے۔ ان کے جانے سے نہ صرف ایک بلے باز کم ہوا، بلکہ بیٹنگ آرڈر میں بھی تھوڑی گڑبڑ ہوئی۔ پھر جیسن ہولڈر بھی 0 پر چلے گئے۔ اس دوران پاکستانی بولرز نے کیسے قابو رکھا؟ کون زیادہ مؤثر رہا؟ مجموعی طور پر بولنگ اچھی رہی۔ حارث رؤف نے اپنی پیس سے پریشان کیا، 1 وکٹ بھی لی اور رنز بھی قابو میں رکھے۔ اور وہ نوجوان سپنر سفیان مقیم، ان کی کارکردگی کیسی رہی؟ سفیان مقیم نے تو بہت ہی متاثر کیا۔ 4 اوورز میں صرف 20 رنز دیے اور ایک اہم وکٹ حاصل کی۔ انہوں نے درمیانی اوورز میں رنز بنانا بہت مشکل کر دیا تھا ویسٹ انڈیز کے لیے۔ زبردست۔ اور پھر وہ آخری اوورز، خاص طور پر حسن علی کا وہ اوور جس میں ردرفورڈ آؤٹ ہوئے۔ ہاں، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ حسن علی نے پریشر میں بہت اچھی بولنگ کی اور ردرفورڈ کی بڑی وکٹ لے کر میچ تقریباً پاکستان کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس میں وہ پینلٹی کا بھی تو ذکر تھا، سلو اوور ریٹ والی۔ جی، وہ بھی ایک فیکٹر تھا۔ ویسٹ انڈیز پر سلو اوور ریٹ کی وجہ سے پینلٹی لگی، جس کا مطلب تھا کہ آخری کچھ اوورز میں انہیں باؤنڈری پر صرف 4 فیلڈرز رکھنے کی اجازت تھی۔ اچھا، اس سے تو یقیناً دباؤ بڑا ہوگا، رنز روکنا بھی مشکل اور شاید باؤنڈریز مارنا بھی آسان۔ لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ؟ نہیں، کیونکہ حسن علی جیسے بولرز نے اس صورتحال کو بھی اچھے سے ہینڈل کیا۔ ردرفورڈ کے آؤٹ ہونے کے بعد تو ویسے بھی ویسٹ انڈیز کی امیدیں تقریباً ختم ہو گئی تھیں۔ تو آخر میں ویسٹ انڈیز 175 رنز ہی بنا سکی 5 وکٹ پر، اور پاکستان نے یہ میچ 13 رن سے جیت لیا۔ جی، اور اس جیت کے ساتھ سیریز بھی 2-1 سے پاکستان کے نام ہوئی۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو پاکستان کی جیت میں اوپنرز کی وہ شاندار پارٹنرشپ اور پھر بولرز کی، خاص طور پر سفیان مقیم اور حسن علی کی اہم موقعوں پر عمدہ کارکردگی کا بڑا ہاتھ تھا۔ بالکل درست۔
یہ میچ ایک طرح سے یہ بھی دکھاتا ہے کہ ٹی20 میں ایک اچھا آغاز کتنا اہم ہے اور پھر دباؤ میں بولنگ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اور یہ ایک سوال بھی چھوڑ جاتا ہے نا کہ کیا ٹی20 میں خاص کر بڑے ہدف کے تعاقب میں ردرفرڈ جیسی ایک دھواں دھار انفرادی اننگز کافی ہے؟ یا پھر پوری ٹیم کی طرف سے چھوٹی مگر مؤثر شراکتیں زیادہ اہم ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ٹیمیں اور ماہرین یقیناً سوچ و بچار کریں گے کہ مستقبل کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ بالکل، ایک دلچسپ پہلو ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔